اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں فرض کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور کئی حدیں مقرر کی ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور کئی چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کو کر کے ان کی حرمت مت توڑو، اور بہت سی چیزوں سے اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے بنا بھول کے خاموشی اختیار کی ہے، تو ان کے تعلق میں بحث نہ کرو۔ یہ حدیث حسن ہے، دارالقطنی وغیرہ۔ فائدہ: امام سمانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں ضروری باتوں کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارے گا یقیناً کامیاب اور بامراد ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے یعنی جہاد کیے، ہم ان میں ٹڈیاں کھاتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈیاں کھاتے تھے، بخاری اور مسلم۔ فائدہ: ٹڈی اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے، جب اللہ چاہتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ایک دم طوفان کی طرح آ جاتی ہے اور فصلوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ ٹڈی حلال ہے، اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ مچھلی اور ٹڈی دونوں مردہ بھی حلال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ مومن کو کسی ایک جگہ سے نقصان پہنچے تو اسے ساودھان رہنا چاہیے تاکہ بار بار اسے دھوکہ نہ دیا جائے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو کلام کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو جنگل بیابان میں ضرورت سے زیادہ پانی پر قابض ہے، وہ مسافر کو بھی اس کے استعمال سے روکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو عصر کے بعد کسی شخص سے اپنے سامان کا سودا کرے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ خود اس نے یہ سامان اتنے میں لیا تھا، تو وہ دوسرا آدمی اس کی تصدیق کرے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہو، یعنی قسم کھانے میں وہ جھوٹا ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی خلیفہ سے صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے بیعت کرے، اگر وہ اس کو اس دنیا کے مال سے کچھ دے دے تو اس سے عہد وفا نبھائے، اور اگر اسے دنیا کا مال نہ دے تو بیعت پوری نہ کرے، بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ تینوں کام بڑے گناہ ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک میں لوگوں پر سختی ہے، دوسرے میں اللہ کے نام پر فریب دہی اور حرام مال کھانے کا جرم ہے، اور تیسرے میں خلیفہ وقت سے اپنی فرما برداری اور وفاداری کے بدلے میں ناجائز فائدہ اٹھانا اور دنیا حاصل کرنا ہے، اور یہ تینوں کام اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔